عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اطلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن، تین جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو، تین جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. اور میرے بھائیوں، حشر میں جو فیصلہ ہوگا اس دل کی زندگی اور موت پر ہوگا. یاد رکھیں، فرمایا تین جگہوں پہ دل کو تلاش کرو. عند سماع القرآن، قرآن کو جب تم سنو، پڑھتے ہوئے سنو یا کسی سے سنو. آدمی قرآن پڑھتا ہے تو سنتا ہے، کسی سے سنتا ہے. یہاں دیکھو اپنے دل کو ٹٹولو، قرآن پڑھ رہا ہے دل لگ رہا ہے یا دل گھبرا رہا ہے. تو فی مجالس الذکر، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں دل کو دیکھو، دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. وفی اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو تو دیکھو اللہ کی محبت میں اور آخرت کے غور و فکر میں چلتا ہے یا دل دنیا کے اور دنیا کے وسائل کا شکار ہوتا ہے. اگر ان تین جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، اگر ان تین جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لک، تو اللہ سے دعا کر یا اللہ مجھے دل عطا فرما، اس لیے کہ تیرا دل مر چکا ہے. اب کوئی حکومت زبردستی اس سے دین کا کام اور اس کو دین پہ کھڑا نہیں کر سکتی. یہ مرا ہوا ہے، نظر آتا ہے کیا ہے. قرآن پاک کی آیت ذہن سے نکل گئی کہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. یہ نہیں دیکھ سکتے، اب دل اندھا ہو چکا ہے، ابھی تو کوئی نہیں دکھا سکتا. جب دل میں نور آئے گا پھر یہ دیکھ سکے گا، ویسے نہیں دیکھ سکتا. اب قرآن پڑھتے ہوئے سوچے بھائی، مجھے جو خیال آتا ہے کہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، ان چائے کی طلب مجھے محسوس ہوتی ہے. اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کسی دن چھوٹ جائے تو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آج قرآن پاک نہیں پڑھا. نسوار والا منہ میں نسوار نہ رکھے تو بے چین ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا. تم غلط ہو سکتے، تم میں سے بہت سے نسوار منہ میں رکھتے ہوں گے. سگریٹ والا سگریٹ نہ پیے تو بے چین ہوتا ہے. قرآن پاک کی اتنی بھی طلب آج ہمارے اندر نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو آپ کو پہلے اپنا بتا دی کہ صبح چائے نہ پیے تو سارا دن سر میں درد. کیا ہوا مولوی صاحب؟ ابھی چائے نہیں ملی. لیکن مولوی صاحب اگر قرآن شریف کا سپارہ ایک دن نہ پڑے تو اس کو پرواہ نہیں کہ آج میری تلاوت چھوٹ گئی. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں سے کوئی توازن نہیں کہہ رہا، حقیقت. تو مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن کی طلب ایک چائے کی پیالی کے برابر بھی نہیں ہے نا. اور تو اور چائے پی لے، مطلب کی نہ ملے تو بھی کہتا چائے نہیں پی آج بھائی اور بناؤ، میرے مطلب کی نہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جائے احساس ہی کوئی. تو معلوم ہوا کہ ہمارا دل قرآن میں نہیں لگتا. جن کا دل قرآن میں لگتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی ایک رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے اللہ اکبر الاسلام سے شروع کر کے والناس سے رکوع کرتے تھے. پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ دل زندہ ہے. اور ہمیں تو صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے بھائی. مولوی صاحب جو ہے نا رکعت لمبی کر دیتا ہے کہ نہیں، مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا یہ حال ہے. معلوم ہوا کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، دل زندہ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر کو نازل ہوا ہے. یعنی میرا جی چاہتا ہے میں قرآن سنوں. آپ حضرت عبداللہ نے پڑھنا شروع کیا، آپ سننے بیٹھے.
جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہاں پر جب آپ پہنچے حضرت عبداللہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں کے آنسو جاری رو رہے تھے. بس 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 تو ہمارے دل قرآن میں لگتے نہیں. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے, اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو چائے کی پیالی جتنی بھی طلب نہیں رہی قرآن پڑھنے, حالانکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی مجالس ذکر جب اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہو اور قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہو, اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کر تیرا دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر دل گھبراتا ہے اور ذرا سی مجلس لمبی ہوئی تو پریشان ہوتا ہے تو معلوم ہو کہ دل مرا ہوا ہے, زندہ نہیں ہے. ایک ہمارا ساتھی کہا تھا تو رات 12 بجے تک دکان کھلی رکھی, معلوم ہوا کہ دل دنیا کے لیے تو زندہ ہے, آخرت کے لیے مر چکا ہے. اب اس مردہ دل سے کچھ نہیں ہوگا. دکان پہ 12 گھنٹے بیٹھنا آسان اور مسجد میں آ کے اللہ پاک کے نبی کی بات کو سننا 15 منٹ مشکل. کیوں؟ دل زندہ نہیں. حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں, تعلیم, بزرگ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہر مسجد میں کتاب پڑھو. ہر جگہ یہ شکایت آ رہی کہ لوگ نہیں بیٹھتے, کیا کریں, آدھا گھنٹہ کیسے پڑھیں, لوگ ہی نہیں بیٹھتے. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے. 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ سکتا ہے, آدھا گھنٹہ حضور کی بات نہیں سن سکتا. ہندی کی بات, کیونکہ جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو گویا کہ حضور تم میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے دل مر چکے ہیں, طلب ہی نہیں رہی. امام ابو حنیفہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بات کرنے لگے. جیسے کہ نماز پڑھی سردیوں کی رات, نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے. امام مالک نے ایک حدیث پڑھی, امام ابو حنیفہ نے ساتھ پڑھی. اب حدیث پر تبادلہ خیالات شروع ہو گیا. دروازے پر کھڑے ہوئے, وہیں پر باتیں ہوتی رہی یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو. معلوم کیا معلوم ہے؟ دل زندہ ہے, دل زندہ ہے. ہم اپنی مسجدوں میں یہ 3 چلے لگائے ہوئے, ہاں یہ تعلیم میں نہیں بیٹھتے کہ دل مر چکا ہے, زندہ نہیں ہے. ایک حدیث پڑھی, کل میرا بھائی چھٹی ہو گئے. ہمارا اپنا یہ حال ہے, تعلیم میں بیٹھنے نیند آنے لگ جاتی, دکان پہ نیند کیوں نہیں آتی؟ نیند آتی ہے تو دباتا ہے اسے, پیشاب کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے, بھوک کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تعلیم میں نیند آتی تو دل میں زندگی نہیں ہے. میرے بھائی دل مر چکے ہیں. ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا صحابہ اور تابعین نے, ایک حدیث کے لیے. اور بتاؤں, ایک آدمی آئے ایک محدث کے پاس, حضور مجھے فلاں حدیث چاہیے, آپ سنا دیجیے. حدیث سنی ہوئی ہے, یہ نہیں کہ حدیث معلوم نہیں, حدیث سنی ہے لیکن اس سے سننا چاہتا ہے جس نے براہ راست تابعی سے سنی ہے, اور اس نے حضور سے, صحابہ سے, اس نے حضور سے سنی. یہ طلب ہے کہ میں اس منہ سے سنوں جس منہ نے تابعی سے سنا. یہ ہے, لیکن حدیث معلوم ہے, صرف اس سے سننا چاہتے ہیں. ان کا بھائی میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا, حدیث صرف ایک ہے اور بڑی زبردست حدیث, یہ ہم بھی آپ کو مفت میں نہیں سناتے. ہاں, میں نے کہا جی پھر کیا قیمت ہے؟ 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا, 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا. وہیں بیٹھ 1 سال پورے روزے رکھے, پھر آئے گی اب تو سنا دو, سارے حدیث سنا, نہیں سنتا ہے. ہمیں آدھا گھنٹہ تعلیم میں نہیں بیٹھا جاتا, وہ 1 سال ایک حدیث کی خاطر 1 سال روزے رکھتا ہے. اوقات الخلوہ, تنہائی میں, اکیلے میں, اللہ کو چلتا ہے, مخلوق کو چلتا ہے, دل میں کیا منصوبے اترتے ہیں. اب یہاں پتہ چلے گا کہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے. بیٹھا ہوا ہے, تاجر کو دکان کا دھندا, اور نوجوان کو کوئی اپنے دھندے, تصورات, تخیلات, اور اللہ کی طرف کو طبیعت راغب نہیں ہو رہی. یہ دل کی موت کی علامت. ابو ریحانہ گھر میں آئے,
سفر سے واپس آیا، بیوی کو دیکھا، بیوی انتظار میں بیٹھی تھی، 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، خلوت 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت کے شروع کی فجر کی اذان ہو گئی، جب مسجد کو جانے لگے تو بیوی کہنے لگی ابو ریحانہ تو نے زیادتی کی، اچھا تب میں ایک تو سفر میں گیا ہوا تھا اللہ کے راستے میں، دیر سے واپس آیا، پھر میں تیرے انتظار میں ساری رات جاگ کے گزار دی، میرا بھی کوئی حق تھا تیرے اوپر، وہاں بھی تھکتے رہے یہاں بھی کھڑے ہو کے تھکتے رہے، مجھے بھی تھکایا، ہمارا نامین کا نصیب، ہمارا کوئی حق نہ تھا، کہنے کے حق میں ادا کرتا اگر تم مجھے یاد رہتی، کمال ہے میں تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد کیسے نہیں ہے، کہنے کے جب میں 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل کے آئی کہ بس میں تو اسی میں گھومتا رہا، مجھے سب کچھ بھول گیا۔ اب یہ خلوت ہے، دل اللہ کو چل رہا ہے، معلوم ہے کہ دل زندہ ہے، مرا ہوا نہیں، دل زندہ ہے۔ صلت بن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات حمام میں غسل کیا، پھر شادی کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھ کر بیوی کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، بیوی نے دیکھا تو اس نے اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، دونوں میاں بیوی شادی کی پہلی رات ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دی۔ صبح ہوئی، بھائی نے حال احوال پوچھا، بتایا ہے اللہ کے بندے تو بھی عجیب بے وقوف آدمی، ارے تیری شادی کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی ساری رات نفل پڑھتا رہا، اس کو بھی پڑھا۔ انہوں نے بات یہ ہے تم نے مجھے صبح حمام میں نہلایا تو اس کے گرم پانی کو دیکھ کر مجھے دوزخ کا گرم پانی یاد آیا، پھر تم نے مجھے شادی کے کمرے میں داخل کیا تو شادی کے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر مجھے جنت یاد آ گئی، تو میرا بیوی سے دل ہٹ گیا، میں نے چل رب کو یاد کر، دل زندہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس آ کر لیٹے، میرے لحاظ میں لیٹ گئے، ارے چھوڑ عائشہ میں تو اپنے رب کو یاد کروں، اور چل میرا بھائی اللہ اکبر کی نیت باندھی، صبح تک روتے 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 رات، زندہ دل ہے۔ اور ہمارے دل مر گئے، ان دلوں کو کیسے زندہ کریں؟ اس کے لیے نبی آئے، انبیاء آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جسم کی زندگانی کے لیے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، کپڑے گرمی کے سردی کے، کھانے گرمی کے سردی کے، چائے کے قہوے کے نظام چل رہے ہیں کہ جسم زندہ رہے۔ دل زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسم کو باقی رکھتے ہیں۔ میری مراد دل کی زندگانی سے ایمانی زندگی، ورنہ دل تو میرا بھی زندہ ہے، آپ کا بھی دھک دھک کر رہا ہے، اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ الگ دل کا زندہ ہونا ہے۔ ایک دل کا زندہ ہونا ہے ایمانی اعتبار سے، کہ دل ایمانی زندگی گزار رہا ہے، یہ دل مر چکا ہے، یہ ہے وہ آج ہمارے مرے ہوئے ہیں۔ تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت لے کر آئے، اور 4 اعمال ہیں جب ان کو ہم کریں گے تو دل زندہ ہو جائیں گے۔ 4 کام ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر اور عبادت، ان اعمال سے دل زندہ ہو جائے۔ اگر وہ ایک چلہ ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی اس میں آئے گی، 4 مہینے ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی آئے گی، اور اگر مہینے میں 3 دن ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر اس میں جان پڑے گی، اور اگر روزانہ ان 4 عملوں کو کریں گے تو روزانہ دل میں طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی، ابھرتا جائے گا، نکھرتا جائے گا، چمکتا جائے گا، دمکتا جائے گا، اور پھر ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل کر اللہ کی قسم کفر کی ظلمتوں کو توڑتا ہوا ساری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ پھر آپ کے چلنے سے ہدایت پھیلے گی، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آئے گی، آپ کی گفتگو سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، آپ کے بیٹھنے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ ہاں، ہمارے نوجوان ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے بوڑھے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ 4 کام ہم کرنے والے بن جائیں، اور یہ 4 کام بھائی ہم اب آج کل سال میں چلہ دیتے ہیں، مہینے میں 3 دن وہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، سال میں چلہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، تو اس سے وہ جو ایک ایمان کا نور ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے، اور دل میں زندگی کی رمق پیدا ہوتی پھر مر جاتی، پیدا ہوتی پھر مر جاتی۔ اگر ہم روزانہ